क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ, क्योंकि खुदा की बुलाहट की रोया पौलुस पर वाज़ेह थी, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता। अबदी और गैर मुतगय्यर कलाम खुदा के साथ चलना। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना। हिस्सा 39। एक शख्स जो दूसरे शख्स को कायम करता है। जब हम इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए मुसाफिर के तौर पर रहते हैं तो हम बहुत से लोगों से मिलते और बातचीत करते और ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। इनमें से कुछ को हम दोबारा देखना चाहते हैं और कुछ को हम नहीं देखना चाहते। ताहम हमें ये जान लेना चाहिए कि इस दुनिया में आने के दिन से लेकर इस दुनिया से रुखसत होने तक तमाम लोगों के साथ हमारी मुलाकातों में खुदा का अमल दखल है। ये एक पहेली या रोबोट की तरह नहीं है जहाँ खुदा हमें कंट्रोल कर रहा है, बल्कि इससे भी ज्यादा ऐसा है कि खुदा की इजाजत के बगैर कोई मुलाकात या आमना सामना नहीं होता। दूसरे लफ्जों में बगैर किसी वजह के मुलाकात नहीं होती, चाहे ये किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जिससे हम दोबारा कभी मुलाकात नहीं करना चाहते। वो नाखुशगवार, कठिन और तकलीफ दे मुलाकातें हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, बल्कि सिर्फ बचने और भागने के बजाय हमें उसे ईमान के साथ बर्दाश्त करना होगा और हमें ये देखना होगा कि जिन लोगों से हम मिलते हैं उनको वही तकलीफ, मुश्किलात और दर्द तो नहीं देते। अब आइए एक नजर डालते हैं कि बाइबल में किस किस्म की मुलाकातें हुई और उन्होंने एक दूसरे के लिए क्या किरदार अदा किया। एक शख्स जो बचाता है, एक शख्स जो मारता है। इस दुनिया में परदेशियों की हैसियत से रहते हुए हमें दरपेश आने वाली मुलाकातों में बचाने वाले और मारने वाले लोग हैं। ये नागजीर है। जैसा कि हम जिंदगी गुजारते हैं तो हम सिर्फ इन लोगों से मिलना चाहते हैं जो बचाते हैं, अच्छे लोग जो मुझे कुव्वत और जिंदगी देते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो मुझे मुश्किल और बेआराम महसूस करवाते हैं और मुमकिन तौर पर मुझे मार सकते हैं। बेशक बचाने वाले से मिलना अच्छा है, लेकिन किसी ऐसे शख्स से मिलना जो मारना चाहता है तकलीफ दे है। ताहम हमें ऐसे लोगों और हालात पर ईमान के साथ गालिब आना चाहिए। इसलिए कलाम को जिंदगी होना चाहिए। बाइबल की कहानियां सिर्फ परियों की कहानियां नहीं होनी चाहिए। हमें उन लोगों और हालात को जिन्हें हम बाइबल में पढ़ते हैं अपनी जिंदगियों में लाने के काबिल होना चाहिए। ये बहुत अहम है। आइए पहले उसको देखते हैं जो बचाता है। बाइबल में यूनतन एक ऐसे आदमी के तौर पर जाहिर होता है जो दाऊद को मौत के खतरे से बचाता है। जब वो साउल से बातें कर चुका तो यूनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनतन उसे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। इस्राएल के बादशाह साउल ने यूनतन से कहा, क्योंकि जब तक यस्सी का ये बेटा रोए जमीन पर जिंदा है ना तो तुझको कयाम होगा ना तेरी सल्तनत को। और यहाँ तक कि उसने अपने मरने के दिन तक दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन यूनतन ने दाऊद को बचाने की कोशिश की जो साउल के बेटे के तौर पर अगला बादशाह हो सकता था। और यूनतन ने अपने बाप साउल से दाऊद की तारीफ की और कहा कि बादशाह अपने खादम दाऊद से बदी ना करे, क्योंकि उसने तेरा कुछ गुनाह नहीं किया बल्कि तेरे लिए उसके काम बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी जान हथेली पर रखी और उस फिलिस्ती को कत्ल किया और खुदा ने सब इस्राएलियों के लिए बड़ी फतह कराई। तूने ये देखा और खुश हुआ। बस तू किस लिए दाऊद को बेसबब कत्ल करके बेगुनाह के खून का मुजरिम बनाना चाहता है? दाऊद के लिए यूनतन की मोहब्बत और परवाह समझ से बालातर थी। जैसा कि बादशाह साउल ने कहा, दाऊद के बगैर इस्राएल का तख्त यूनतन के पास चला जाता। ऐ मेरे भाई यूनतन, मुझे तेरा गम है। तू मुझको बहुत ही मरगूब था। तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी, औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा। इस तरह यूनतन दाऊद की जिंदगी में एक बचाने वाले का किरदार अदा करता है। ताहम जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, यूनतन का बाप साउल दाऊद को कत्ल करने में किरदार अदा करता है। उसने दर हकीकत दाऊद को मारा नहीं था, लेकिन उसने उसे कई बार मौत के मुंह तक पहुंचाया था। साउल ने नेजा फेंक कर खुद दाऊद को मारने की कोशिश की। अपनी बेटियों को इस्तेमाल करके फिलिस्तियों के हाथों दाऊद को मारने की कोशिश की और यहाँ तक कि दाऊद की फरारियत पर मदद करने वाले 85 काहिनों, उस शहर के बाशिंदों के साथ जिसमें वो रहते थे, और तमाम जानवरों को भी मार डाला। बिलाशुबा साउल जानता था कि दाऊद
بادشاہ بنے گا، اور اب دیکھ میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑھ کر قائم ہوگی۔ تاہم ساؤل جو علم جانتا تھا وہ اس کی زندگی پر حکومت نہیں کرتا تھا، اور دنیا سے تعلق رکھنے والے شخص کے طور پر ساؤل نے اپنے جذبات اور لالچ کی رہنمائی میں زندگی گزاری۔ وہ داؤد کو قبول نہ کر سکا جس نے اسے 2 مرتبہ بچایا، اسی کے ملک کا فوجی سپاہ سالار جس نے فلسطینیوں دشمن کے ملک کو کئی فتوحات کے ذریعے شکست دی، اور جس نے اسی کی بیٹی سے شادی کی اور اسی کا داماد بن گیا۔ ساؤل نے اپنا کردار داؤد کو قتل کرنے کے کردار کے طور پر ادا کیا اور آخر کار فلسطینیوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں مر گیا۔ بائبل میں وہ لوگ ہیں جو مارنے کا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ جو بچانے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یوسف کے بڑے بھائیوں نے یوسف کو قتل کرنے میں کردار ادا کیا، اور ان میں سے یہودا نے اسے بچانے کا کردار ادا کیا۔ پھر قتل کرنے والے کیوں ظاہر ہوتے اور صرف بچانے والے ہی کیوں نہیں؟ کیونکہ جو مارنا چاہتے ہیں وہ بھی ضروری ہیں، خاص طور پر کنعان کی سرزمین میں داخل ہوتے وقت۔ خدا نے تمام دشمنوں کو شکست نہیں دی، اس نے کچھ کو زندہ رکھا۔ خدا نے انہیں اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ کمزور تھا، بلکہ خدا نے انہیں اسرائیل کے لیے ایک وجہ سے چھوڑ دیا، اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداوند نے رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلے سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کنعان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے۔ فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائے۔ داؤد کے نزدیک ساؤل اس کا جانی دشمن ہے۔ اس نے ساؤل سے نفرت اور ناراضگی ظاہر کی ہوگی جس نے آخر تک اسے مارنے کی کوشش کی، اس حقیقت کے باوجود کہ داؤد نے 2 بار اس کی جان بچائی اور ساؤل نے 2 بار داؤد کی جان بچانے کی قسم کھائی۔ لہٰذا داؤد بھی اپنے دل میں ساؤل کی جلد موت کی خواہش کر سکتا تھا۔ بائبل بیان کرتی ہے، اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا، یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا۔ لیکن ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ داؤد کے لیے ساؤل کا وجود نہ صرف بہت فائدہ مند تھا بلکہ ایک ایسا آلہ بھی تھا جس نے داؤد کو خدا پر زیادہ بھروسہ کرنے اور اس کی پیروی کرنے کے قابل بنایا۔ در حقیقت ساؤل کی موت تک داؤد نے وفاداری کے ساتھ خدا پر انحصار کیا، گویا اس میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔ وہ ساؤل بادشاہ کو مار سکتا تھا لیکن اس نے 2 بار معاف کر دیا اور خدا کا راستہ تلاش کیا، نہ کہ اپنا۔ لیکن جب بادشاہ ساؤل مر گیا اور داؤد بادشاہ بنا تو داؤد کو ساؤل سے مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے پہل جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے خلوص کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ خدا کے صندوق کو لانا اور ہیکل کی تعمیر کی امید رکھنا۔ تاہم دشمنوں کے بغیر داؤد کی حد وہاں تک تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ساؤل اس کا سب سے طاقتور اور آخری دشمن ہے، لیکن ساؤل کے مرنے کے بعد ساؤل سے زیادہ طاقتور اور آخری دشمن تھے جن کا اسے پہلے احساس نہیں تھا۔ وہ گنہگار داؤد خود تھا۔ داؤد بالآخر بادشاہ بن جاتا اور بتسبا اور اوریا کے واقعے سے بری طرح دکھ سہتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ہم ان لوگوں کے ذریعے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں جن سے ہم ملتے ہیں، چاہے وہ ہمیں بچائیں یا ماریں، تو ان کا وجود ہماری زندگیوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ ہمیں خدا کو خدا کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے جو ظاہری مظاہر کے پیچھے کام کرتا ہے۔ ایک شخص جو جوڑتا ہے، ایک شخص جو الگ کرتا ہے۔ اس دنیا میں مسافرانہ زندگی گزارتے ہماری جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رابطہ بناتے ہیں اور کچھ لوگ الگ ہوتے ہیں۔ اول یہ وہ شخص ہے جو خدا اور لوگوں کو جوڑتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں زیادہ تر نبیوں نے یہ کردار ادا کیا اور سب سے زیادہ نمائندہ نبیوں میں سے ایک موسیٰ ہے۔ بنی اسرائیل کو جوڑنے میں موسیٰ نے ایک کردار ادا کیا جو پاک خدا کے سامنے سونے کا بچڑا بنانے کے سبب سے دوبارہ خدا سے ہلاک ہونے کے خطرے میں تھے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا، اے خداوند
کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دستے قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا؟ مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر سے فنا کر دے؟ سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے۔ تو اپنے بندوں ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہیں۔ تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا۔ اس کے بعد موسیٰ بنی اسرائیل کو جو کنعان کی جاسوسی کے بعد اپنی بے اعتقادی کا اقرار کرتے ہیں پاک خدا کی طرف واپس جوڑنے کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن ہمیں واضح ہونا چاہیے یہ سچ ہے کہ موسیٰ نے پاک خدا اور خدا کے گنہگار لوگوں کو جوڑنے میں ایک کردار ادا کیا، لیکن یہ ایک وقتی کردار تھا۔ آخرکار بنی اسرائیل بغاوت کے راستے سے ہٹ نہ سکے اور بالآخر شمالی اسرائیل کو اسور اور جنوبی یہودا کو بابل نے تباہ کر دیا۔ لہٰذا موسیٰ کا کردار حقیقی ثالث یسوع مسیح کو ظاہر کرنا تھا جو آنے والا تھا۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یسوع مسیح ہی وہ واحد ہستی ہے جو گنہگار لوگوں کو پاک خدا سے جوڑ سکتا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ ہم صرف یسوع مسیح کے خون کے ذریعے ہی تمام گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نور میں چلے جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ ایک اور شخص برناباس تھا جس نے لوگوں کو لوگوں سے جوڑنے کا کردار ادا کیا۔ پولس بننے سے پہلے ساؤل مرد خدا استفنس کو قتل کرنے کا ذمہ دار تھا، اور یسوع مسیح کے راستہ پر یقین رکھنے والے ہر شخص کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ستاتا تھا۔ تاہم دمشق کے راستے میں تبدیل ہونے کے بعد وہ رسولوں کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ سب ساؤل سے ڈرتے تھے اور اس سے بچتے تھے۔ اس وقت برناباس نے ساؤل کا استقبال کیا، اسے رسولوں کے پاس لے گیا، ساؤل کے تبدیل ہونے کی وضاحت کی اور اسے شاگردوں کے ساتھ جوڑنے کا کردار ادا کیا تاکہ ان کی رفاقت ہو سکے۔ اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے، مگر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خدا ان کو دیکھا، اور اس نے اس سے باتیں کی، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی۔ بالکل اسی طرح جس طرح مرد خدا برناباس نے خدا کے لوگوں، رسولوں اور پولس کے درمیان رابطے کا کام کیا، پولس نے بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کردار ادا کیا۔ پولس نے انسمس کو اس کے سابق آقا فلیمون سے جوڑنے کا کردار ادا کیا، جس سے اس کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ خوشخبری کی منادی کرنے کے لیے قید میں تھا۔ انسمس اصل میں فلیمون کا غلام تھا، لیکن وہ اپنے آقا سے بھاگا اور دنیا سے لطف اندوز ہوا۔ آخرکار گناہ کرنے کی وجہ سے جیل میں جا پہنچا، اور وہاں اس کی ملاقات پولس سے ہوئی جو دنیاوی گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے نہیں بلکہ خوشخبری کی وجہ سے قید تھا اور اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی۔ تاہم چونکہ پولس فلیمون کو پہلے سے جانتا تھا، اس لیے اس نے انسمس کو دوبارہ فلیمون کے پاس بھیجا اور انہیں دوبارہ ملایا۔ پولس نے انسمس کے ماضی اور حال کے بارے میں بتایا اور فلیمون کے رحم کی تلاش کی۔ پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا، مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے، لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ نہ چاہا تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو۔ اس کے علاوہ پولس نے کہا کہ وہ انسمس کے تمام قرضے واپس کر دے گا، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ دے۔ اس طرح ایسے لوگ ہیں جو خدا کو لوگوں سے اور لوگوں کو دوسرے لوگوں سے جوڑتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو انہیں الگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے خدا اور خدا کے لوگوں کو الگ کیا، ان میں ہارون تھا جس نے پہاڑ کے دامن میں بنی اسرائیل کے لیے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور خدا کا غضب بھڑکا، جبکہ موسیٰ خدا سے ملاقات کر رہا اور 10 احکام حاصل کر رہا تھا اور شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا کے بادشاہ تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں بائبل کی تشخیص تھی کہ ان سب نے گناہ کیا اور خدا کے لوگوں اسرائیل کو بھی گناہ کرنے پر مجبور کیا۔ اکثر بادشاہ ایسے تھے، لیکن بائبل یربام، ندب،
बाशा, जिमरी और उमरी, याहू, यहुआखज, युआस, युरबाम दोम, मनाहिम, फखिया, फखा और बहुतों को चुनती है। आखिर में बादशाहों पर बाइबल की मजमूई तशखीस हस्बे ज़ेल है और बनी इसराइल उन सब गुनाहों की जो युरबाम ने किए तकलीद करते हैं, वो उनसे बाज ना आए। फिर वो लोग हैं जो लोगों को अलग करते हैं। ज़ीबा योनतन का बेटा मेफिबोशत का खादम था। जब दाऊद अपने बेटे अबीसलोम की बगावत की वजह से भागा हुआ था तो ज़ीबा दाऊद से मिलने के लिए 2 गधों पर रोटी, किशमिश और फल लेकर आया। फिर उसने दाऊद से झूठ बोला जब उसने पूछा तेरा आका कहाँ है। चुनाचे आखिर में दाऊद और मेफिबोशत अलग हो गए। साउल और योनतन के मरने के बाद योनतन की वजह से दाऊद योनतन के बेटे मेफिबोशत के पास गया और उसे हमेशा अपने साथ अपनी मेज पर खाना खिलाया। ताहम ज़ीबा ने उन्हें अलग कर दिया। लिहाजा कुछ लोग हैं जो लोगों को मिलाते हैं और कुछ लोग हैं जो लोगों को अलग करते हैं। बाइबल बयान करती है मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। एक शख्स जो गले लगाता है, एक शख्स जो दूर धकेलता है। इस दुनिया में परदेसी के तौर पर रहते हुए हमारी जिन लोगों से जो मुलाकातें होती हैं उनमें कुछ लोग हैं जो गले लगाते हैं और कुछ लोग हैं जो दूर धकेल देते हैं। दूसरे अल्फाज में ऐसे लोग हैं जो जमा करते हैं और कुछ लोग हैं जो बखेर देते हैं। सबसे पहले दाऊद ने इकट्ठा किया और गले लगाया और दाऊद वहां से चला और उदलाम के मगारे में भाग आया और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए और वो उनका सरदार बना और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। बल्कि रोज बरोज लोग दाऊद के पास उसकी मदद को आ गए, यहाँ तक कि खुदा की फौज की मानिंद एक बड़ी फौज तैयार होगी। यही बात है, दाऊद के इर्द गिर्द मजलूम, कर्जों के बोझ तले दबे और गैर मुनसिफाना हालात से परेशान लोगों के जमा होने की वजह यह थी कि दाऊद खुद बादशाह साउल के कामों की वजह से ऐसे हालात का सामना कर रहा था। हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। हम अपने जहनों में दूसरों की मुश्किलात को जिनका हमने कभी तजुर्बा नहीं किया जान सकते हैं, लेकिन अपने दिलों में उनको अपनाना मुमकिन नहीं है। और इससे भी अहम बात यह है कि हमें उन मुश्किलात और मसाइब को समझना चाहिए जिनसे हम खुदा की परवरदिगारी और मंसूबे के अंदर गुजरते हैं। जब दाऊद अबीसलोम की वजह से मफरूर हुआ और बिन्यामीनी सिमाई की लानत पाई तो उसने कहा, बादशाह ने कहा, ए ज़रोया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम, वो जो लानत कर रहा है और खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया। ये ठीक है, अगर हम खुदा से चिमटे रहें तो हम उन लोगों से मिल सकते हैं जिन्हें खुदा हमारी जिंदगी में लाता है। मर्द खुदा की हैसियत से हम उन लोगों को मिल सकते हैं जिन्हें खुदा हमारी जिंदगियों में लाता है और खुदा के लोग एक दूसरे के साथ जमा होते हैं। अगर कोई मादियत पसंद चीजों से वाबस्ता है तो वो उन लोगों को तलाश करेगा जो मादियत पसंद हैं, और जो इज्जत से वाबस्ता हैं वो ऐसे लोगों को तलाश करेंगे जो इज्जत चाहते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो ऐसे लोग हैं जो लोगों को गले लगाते हैं, उनके इर्द गिर्द लोग हैं। ताहम ऐसे लोग हैं जो दूर धकेलते हैं, चाहे वो बहुत से हों या कम। इसके अलावा यहाँ तक कि अगर ऐसा लगता है कि उस वक्त किसी वजह से उसके आसपास लोग मौजूद हैं, ऐसे मामलात होते हैं जहाँ तमाम लोग आखिरकार चले जाएंगे। पर जो शख्स दूसरे लोगों को गले लगाता है वो इस किस्म का नहीं है कि वो उनके ऐबों को जाहिर करे, खा उनकी मजम्मत की जाए। बाइबल बयान करती है, जो खता पोशी करता है दोस्ती का जोयान है, पर जो ऐसी बात को बार बार छेड़ता है दोस्तों में जुदाई डालता है। मर्द खुदा की हैसियत से अगर हम उन लोगों को गले लगाना चाहते हैं जिन्हें खुदा हमारी जिंदगियों में लाता है तो हमें मुस्तकिल तौर पर कलाम पर कायम रहना चाहिए। बिलाशुबा खुदा से चिमटे रहने और कलाम को थाम कर जिंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं है कि तमाम लोग मुंसलिक हो जाएंगे। हर कोई छोड़ भी सकता है। पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। बाइबल बयान करती है, मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ न दिया बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश कि उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े। ये जानना जरूरी है कि आया लोग इसलिए चले गए कि मैंने उन्हें धकेल दिया था या इसलिए कि ये खुदा के मंसूबे का हिस्सा था। हमें कभी भी
خدا کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر حال میں اس میں پیوست رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو دور دھکیل دیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اپنے بنائے ہوئے معیارات اور اصولوں پر پورا نہ اترنے والوں کو نکالتے رہتے ہیں۔ بائبل میں وہ نابال جیسے لوگ ہیں۔ نابال ایک بہت امیر آدمی تھا جس کی چراگاہ تھی اور اپنی دولت کی وجہ سے اس نے مفرور داؤد کو نظر انداز کر دیا۔ بائبل بیان کرتی ہے نابال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟ نابال نے داؤد کو نظر انداز کیا کیونکہ وہ ایک مفرور تھا، کیونکہ اس نے اپنی دولت پر بھروسہ کیا۔ اس نے داؤد کو دھکیل دیا جو مستقبل میں ساؤل بادشاہ کی جگہ لے گا، اور اس واقعے کی وجہ سے اسے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ حماقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ بڑا بے ادب اور بدکار تھا۔ لوگ جو حالات بناتے ہیں، لوگ جو حالات سے بنتے ہیں۔ اس دنیا میں پردیسی ہونے کے ناطے ہمارے سامنے آنے والی ملاقاتوں میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ حالات بنانے والے اور حالات کے ذریعے بنائے گئے لوگ ہیں۔ ایک عام مثال کنعان کے 12 جاسوس ہیں۔ 12 جاسوسوں میں سے 2 یشوع اور کالب وہ تھے جنہوں نے حالات بنائے، جبکہ باقی 10 وہ تھے جو حالات کے ذریعے بنائے گئے تھے۔ سب سے پہلے بائبل ان 10 جاسوسوں کے بارے میں اس طرح بتاتی ہے جو حالات سے ایسے بنے تھے، لیکن جو اور آدمی ان کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ تاہم بائبل یشوع اور کالب کے بارے میں بتاتی ہے جو اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے والے تھے۔ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہیں۔ ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی اور ہمارے ساتھ خداوند ہے۔ ان کا خوف نہ کرو۔ خوف کے بغیر حالات کا سامنا کرنے اور خوف سے مغلوب ہونے میں فرق اس بات پر منحصر ہے کہ آیا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں پولس رسول کے ذریعے بھی اس کی مثال مل سکتی ہے، یہاں تک کہ ایسی حالت میں جہاں تمام امیدیں ختم ہو چکی تھی پولس نے اس امید کو جانے نہیں دیا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ پولس ہمیشہ اپنے سامنے آنے والے حالات کی پیش بینی کرنے، سننے اور جاننے کے قابل تھا، لیکن ان حالات نے اسے تبدیل نہیں کیا۔ پولس کو ساری صورتحال معلوم تھی اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی جانتے تھے۔ اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم 7 روز وہاں رہے۔ انہوں نے روح کی معرفت پولس سے کہا کہ یروشلم میں قدم نہ رکھنا۔ اس نے ہمارے پاس آ کر پولس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کر دیں گے۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے، تاہم ایسے حالات نہیں تھے جن میں پولس کو روکا جا سکے۔ مگر پولس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ خدا کی بلاہٹ کی رویا پولس پر واضح تھی، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں،
بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خدا یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ یہی تو ہے، میں اپنے لالچ اور احمقانہ خوابوں کی وجہ سے دھکیل نہیں رہا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جنہیں خدا نے بلایا ہے اور وہ رویا حاصل کر چکے ہیں، کوئی بھی حالت انہیں اس رویا کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ اس رویا کو قبول کرنے والے حالات سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو حالات